الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دائس پر تشریف فرما معزز ذمہ داروں کا اور اس جلسے کو قائم کرنے والے سارے ذمہ دار حضرات کا، سامعین میں موجود بزرگوں، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین ماں اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس ٹاپک پر آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نمونہ۔ جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، نوجوان، بوڑھے، بچے، ہماری مائیں اور بہنیں، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، آج کے اس دور میں ہر مذہب والا اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اپنے اپنے مذہب کے فاؤنڈر کے بارے میں بڑا چڑھا کر پیش کرے۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بتائے کہ ہمارے جو فاؤنڈر تھے یا ہمارے جو گرو تھے، ہمارے جو بڑے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بدھسٹ کو دیکھیں گے تو یہ لوگ بدھا کو یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ بدھا سارے انسانوں کا درد اپنے سینے میں رکھتے تھے اور سارے انسانوں کی تکلیف کی انہوں نے پابجائی کی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں گے تو وہ اپنے اکابر کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے آگے جو نظر آ رہے ہیں عیسائی حضرات، جن کو ہم کرسچن کہتے ہیں، عیسائی حضرات تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کار کے پیچھے جیزس لو آل، جیزس لو فار یو، یعنی جیزس سارے انسانیت کے لیے مسیحا بن کر آئے۔ یعنی ایک ایسا دور کہ جہاں پر ہر مذہب کا بانی، یہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے بانی اور اپنے فاؤنڈر کو پوری انسانیت کے لیے پیغام دینے والا، مسیحا بنانے والا، اس طریقے سے تعارف دے رہے ہیں۔ عین اس وقت پر غیر شعوری طریقے سے ہم مسلمان ذرا سا اس مسئلے میں تھوڑا سا پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کتابوں کے نام ہوتے ہمارے رسول، ہمارے نبی، اس سے تعصب کی بو آتی ہے، اس سے پارشالٹی کی بو آتی ہے، اس سے غیر مسلموں میں یہ تاثر جاتا ہے اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہے، سارے انسانوں کے نبی نہیں۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کو یہ کہنا چاہیے ہمارے رسول، تمہارے رسول، سب کے رسول۔ جہاں پر میں ہیٹیک سٹی میں کام کرتا ہوں ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر، تو وہاں پر بہت سارے ہندو، کرسچن حضرات سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک ہندو بھائی نے کہا، جو کہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان، آپ لوگ داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ اور آپ مسلمان ٹخنے سے اوپر اپنا کپڑا کیوں رکھتے ہیں؟ آپ مسلمان اپنے خواتین کو پردہ اور حجاب کیوں کرواتے ہیں؟ تو میں نے پلٹا کر کہا ہم مسلمان اس لیے داڑھی رکھتے ہیں، ہم مسلمان اس لیے ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے رسول نے کہا رکھنے کے لیے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اس نے کہا میرے رسول، what are you saying? This is a strange statement for me. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو میرے لیے بالکل اجنبی جملہ ہے۔ میرے رسول کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ ہاں، میں نے کہا
آپ کے رسول کہتے ہیں داڑھی چھوڑنے کے لیے، آپ کے رسول کہتے ہیں اسلام فالو کرنے کے لیے، آپ کے رسول کہتے ہیں ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنے کے لیے، آپ کے رسول کہتے ہیں حجاب فالو کرنے کے لیے۔ کہا کہ مجھے بتلائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ نے رگ ویدا بک نمبر 1 اس کا ہم نمبر 13 اس کی ورس نمبر 3 نہیں پڑھی؟ رگ ویدا بک نمبر 1 اس کا ہم نمبر 18 اور اس کی ورس نمبر 9 آپ نے نہیں پڑھی؟ رگ ویدا اس کا بک نمبر 3 اس کا ہم نمبر 2 اس کی سطر نمبر 3 آپ نے نہیں پڑھی؟ رگ ویدا بک نمبر 5 ہم نمبر 2 اس کی سطر نمبر 2، رگ ویدا بک نمبر 7 اس کا ہم نمبر 2 اس کی سطر نمبر 2، یجرویدا چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 37، یجرویدا چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 57، یجرویدا چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 33، یجرویدا چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 55۔ کیا آپ نے یہ سارے مذہبی کتابیں آپ نے نہیں پڑھی؟ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر کہا کہ ایک نر شنسا آئیں گے، نر کہتے ہیں مرد کو، شنسا یعنی پرشنسا جس کی خوب تعریف کی جائے، اگر عربی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پٹا ہے۔ آپ کی مذہبی کتابوں کے حساب سے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اس لیے ہم فالو کر۔ اور اسی طریقے سے کیا آپ نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ذکر آپ نے نہیں پڑھا؟ سام ویدا بک نمبر 2 ہم نمبر 6 اس کی سطر نمبر 8 کے اندر احمدی پتشپری میگھام رتسیا جگرا اہم سوریا ایواجنے، کیا آپ نے بھوشیہ پرانا نہیں پڑھی جس کا پرتری کھنڈ 3 ادھیائے 3 اس کا شلوکا نمبر 4 5 6 جس کے اندر کہا محمد اتھکیات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہبر بن کر آئیں گے، ٹیچر بن کر آئیں گے، اس وجہ سے ہم فالو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے 1 گھنٹہ، وہ صاحب نے 1 گھنٹہ بات سننے کے لیے، اسلام میں سننے کے لیے دلچسپی دکھانے لگے۔ یعنی کہ یہ ہم کو چاہیے کہ ہم یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہمارے رسول، اس طرح کہنے کے بجائے ہم یہ کہ یہ آپ کے رسول ہے، یہ سب کے رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 107 کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا مگر یہ کہ سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، جتنا حق قرآن مجید کے پڑھنے کا مسلمانوں کو ہی ہے اتنا حق اس قرآن مجید کو پڑھنے کا غیر مسلم کو بھی ہے، اتنا یہ حق قرآن مجید کے سننے کا جنوں کو بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں بنا کر بھیجے گئے، سارے انسانوں کے لیے، سارے جنوں کے لیے، بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یعنی کل کے دن اگر انسان جا کر جوپیٹر اور مارس میں رہنا شروع کر دے گا، چاند اور ستاروں پر اگر وہ کمندے ڈالے گا، تو الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ رب العالمین نے، سارے عالموں کے پروردگار نے رحمت للعالمین بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ وہ رب العالمین ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا پیغام نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں تک آپ کا رحمت کا پیغام پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ ایک اونٹنی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اونٹنی کے مالک کو بلایا جائے۔ جب اونٹنی کا مالک آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اونٹنی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم ٹائم پر اسے غذا نہیں دیتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ صحابی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے، میں دوبارہ ایسے نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا پیغام جانوروں تک پہنچ چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کی نگاہ اس حد تک تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے دوران بعض صحابہ اکرام نے چڑیا کے بعد انڈوں کو لے لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے ان چڑیوں کو ستایا ہے، ان چڑیوں کے، ان پرندوں کے انڈوں کو واپس کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی نے چونٹیوں کے دربار کو جلا دیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلانے کا حق تو اس کو ہے جس نے کہ آگ کو پیدا کیا ہے، کوئی کسی مخلوق کو جلانے کی کوشش نہ کرے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا